سر، ایک مذاکراتی عمل، ایک مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل صاحب، یہ سب ایکٹیو ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کو رہا کیا جائے تاکہ سیاسی ٹیمپریچر کم ہو سکے. آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو پائے گا اور حکومت کچھ پازیٹیو رسپانس اس پر دے سکتی ہے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو حکومت والا ہی بتا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن صرف جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں جو حکومتی فیصلے ہوئے ہیں تو اس سے تو کوئی مذاکرات کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا. فی الحال تو صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے، ورکرز کے لیے سختیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی اچھے کی امید تو وہاں سے نہیں نظر آ رہی. لیکن سر، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت نے ایک بال پھینکی کہ مذاکرات ہوں، تحریک تحفظ آئین نے قبول کر لی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت نے شاید بلف بال کرائی اور ان لوگوں نے کیچ کر دی اور حکومت شاید اب خود مشکل میں ہے. کیونکہ حکومت آفر کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو یا پھر اس پلیٹ فارم کو، اور اگر وہ واقعی کچھ دینے کے موڈ میں ہوتی تو معاملات اس نہج میں آتے ہی نا. نہیں، دینے کو تو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے، جو کم سے کم اگر فوری نہیں تو دور رس اس کے نتائج جو ہیں وہ تمام فریقین کے لیے بہتر ہی ہوں گے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں، وہ کوئی روایتی کو چیزیں ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں، ہر چند مہینے کے بعد وہ ایک چیز دہرا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم، جو رولنگ فیملی ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اس سے بالکل مطمئن ہیں. مسلم لیگ نون میں کچھ سینئر لوگ، سیاستدان، جنہوں نے پچھلے 30-40 سال پاکستان کی سیاست دیکھی ہوئی ہے، وہ ضرور سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جمہوریت کے لیے، ان کی اپنی پارٹی کے لیے. لیکن جو شریف خاندان ہے، وہاں سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سنجیدہ ہیں ان مذاکرات کے لیے. بالکل صحیح. اور سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ دو مطالبے کر رہا ہے. ایک ہے صاف الیکشن، دوسرا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری. لیکن اتنی محنت سے انہوں نے اپنی تمام رکاوٹیں حکومت نے دور کی، ترامیم پاس کرائی، قانون سازی کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پالیسیز کا تسلسل رہے جس کے لیے وہ 10-15 سال بھی چاہتے ہیں. اتنے آرام سے جب انہوں نے سارے اپنے روڑے اٹکا لیے، تو آپ کو لگتا ہے ان دو مطالبات پر وہ بات چیت کرنے کے لیے راضی بھی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، حکومت کو پالیسیز کے تسلسل میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ میں بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی نظر سے دیکھیں، دونوں کی عمر ماشاءاللہ اور اللہ لمبی زندگی دے، لیکن وہ کوئی 70 سال سے اوپر ان دونوں کی عمر ہو چکی ہے. وہ اپنی سیاسی اننگز کا سیاسی کریئر کے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی سیاست جو ہے، جو مستقبل کی سیاست ہے، جنہوں نے مریم ہیں، حمزہ ہیں، انہوں نے تو اگلے 20-30 سال سیاست کرنی. ابھی تو صرف اور صرف وہ اقتدار میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین جو لیڈر ہے، کسی صورت میں بھی اس وقت عمران خان کو اقتدار میں آتے دیکھنا قبول نہیں ہے. تو اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر سیاست کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، انسان اپنے فیصلے بھی بدل سکتا ہے. تو اگر کوئی فیصلہ بدلیں، یہ کوئی ایسے فیصلے کرنے میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آئیں جس سے ملک کی بہتری ہو رہی ہے اور آگے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام مضبوط تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی مقبولیت بھی شاید واپس آئے. سر، آپ کو لگتا ہے محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں اتنا وزن ہے کہ حکومت ان پر اعتبار کر سکے؟ ویسے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جناب میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں اڈیالہ سے جو فیصلہ آ جائے اس کو بدلنا ناممکن ہوتا ہے. تو کیا تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر محمود اچکزئی خان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، جو تحریک انصاف کے اندر طاقت کا مرکز صرف ایک ہے اور وہ اڈیالہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان نے ہی محمود خان اچکزئی کو اس وقت یہ ذمہ داری دی ہوئی، انہوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. اور جس پر بھی عمران خان اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کو وہ قبول ہوتا ہے، اور جب تک وہ اعتماد رہتا ہے وہ ورکرز کا اعتماد بھی رہتا ہے. تو اگر آج آپ لوگوں سے پوچھیں گے، تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، ان سب کے بیانات یہی کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ
महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, तो वो फैसला उनको कबूल होगा। सर आप चूँकि इकॉनमी को बेहतर समझते भी हैं और वो मुश्किल कुर्सी आपने संभाली भी है, पीआईए की निचकारी को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है हो गया है, दुरुस्त है, जान छुटी सफ़ेद हाथी से? नहीं, आपने आपने क्योंकि बड़े अरसे से कोशिश की जा रही थी निजकारी की, तो जब आपने फैसला कर लिया निजकारी का, तो अच्छी बात है कि वो निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया। सबसे जो खराब सूरत हाल होती है, वो आप ना इस तरफ के हो ना उस तरफ के हो। तो चले, ऐसे ऐसे इदारे हैं इस वक्त, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिनकी 3-3 दहाई से एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के ऊपर नाम है, लेकिन वो ना उनकी निजकारी होती है, ना उनको ठीक किया जाता है। वो ठीक इसलिए नहीं किया जाता कि ये तो निजकारी के लिए है। अब 30 साल से इंतजार हो रहा है, तो उस लिहाज से ठीक है। मुश्किल फैसले किए गए जो अमूमी सियासी हालात के अंदर मुमकिन ही नहीं हो सकते थे। अभी देखें ना, बुनियादी फैसला क्या, क्यों ये निजकारी इस दफा क्यों मुमकिन हुई? इसलिए मुमकिन हुई कि जो उसकी तमाम खसारा था, मजबूरी खसारा पीआईए का, उसके ऊपर जो सैकड़ों अरबों रुपए के कर्जे थे, वो हुकूमत ने कहा कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के टैक्स पेयर की रहेगी। वो वही जिम्मेदार होंगे, आप और मैं और पाकिस्तान का एक आम शहरी जिम्मेदार होगा उन कर्जों को उतारने के लिए, उसके ऊपर सूद की अदायगी करने के लिए। तो ये जिम्मेदारी टैक्स पेयर के कंधे पे आ गई, और जो साफ सुथरी एयरलाइन थी, वो निजकारी करके एक निजी जो है वो शोबे में दे दी गई, और आप इसके अलावा निजकारी कर ही नहीं सकते थे। अब आप, वो एक अलग बहस है कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट ये हकीकत है कि निजकारी मुमकिन इसलिए हुई कि आपने एक ऐसा फैसला किया जो अमूमी सियासी हालात के अंदर नहीं हो सकते। अगर ये कोई भी सियासी हुकूमत, जो अमूमी सियासी हुकूमत, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की होती, अगर ये आज से 10 साल पहले ही हो रही होती निजकारी, तूफान होता मीडिया के अंदर। अभी मैं देखता हूं कि मीडिया वाले उसकी तनकीद करते हुए भी डर रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि जो आपने ऑब्वियसली जिन डायमेंशंस का जिक्र किया, हुकूमत ने अब एक मयार सेट कर दिया है कि जनाब जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी खाते हैं, वो हम अपने हिस्से में डाल लें, यानी अवाम पे डाल लें, तो अब जो बाकी इदारों की निजकारी होगी उसके लिए भी यही पैरामीटर्स होंगे? नहीं, आपने आपने शुक्र है कि तस्हीह कर ली अपनी। अपने हिस्से में कुछ नहीं डालते, अपने हिस्से में तो वो वाला जमाना गुजर गया, तो अपनी जेब से देने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की आवाम की जेब से जरूर वो बड़ी फराख दिली से पैसा देते, और मजीद देंगे। सर साल 2026 क्या तवक्कुआत वाबस्ता है सर आपको? कुछ बदलेगा, ऐसे ही जारी रहेगा, सियासी और मौशी लिहाज से कुछ तब्दीलियां देखेंगे, कुछ नई तरामीम, कोई नई कानून साजियां हम देखेंगे? देखिए, जो अभी की सूरत हाल है, जैसे मैंने कहा, अगर मैं पिछले 1 माह के इकदाम को देखूं, इमरान खान और बुशरा बीबी को नई सजाएं हैं। जब मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल, कि इमरान खान तो वजीर आजम थे, उनके ऊपर मुकदमा ये है कि उन्होंने तोशाखाना के कानून के मुताबिक जो है वो अपने खाते नहीं जमा कराए। सही है गलत है बहस तलब है, लेकिन हाँ, वो वजीर आजम तो थे और तोहफे उनको मिले। इमरान खान का मानना यह है कि उन्होंने कानून के मुताबिक उन सब चीजों को डील किया। हुकूमत कहती है कि नहीं जी, वो गैर कानूनी था। बुशरा बीबी को किस चीज की सजा मिली? उन्होंने तो आज तक उनके पास कोई ना हुकूमत थी, ना ओहदा था, ना तोशा खाना का रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो उनको किस बात की सजा मिली है कि वो इमरान खान की बेगम है? लेकिन इससे पहले जो है, जो पिछली दफा बुशरा बीबी को सजा हुई थी, वो इद्दत केस के अंदर हुई थी, और वो इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि वो इमरान खान की बेगम नहीं थी। तो एक दफा फैसला तो कर ले इमरान खान की वो बेगम है या नहीं है। सर ये जो स्ट्रीट मोमेंटम के नाम से पीटीआई चाह रही है कि कुछ चलाई जाए तहरीक, और एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्रीट मोमेंटम बढ़ाने के लिए पीटीआई अब अपने पर तोल रही है, कौन सी पॉलिसी आपकी नज़र में बेहतर है? और अगर कोट लखपत वाले लोग अगर बाहर आ जाते हैं, अगर आप एज्यूम कर लें कि आ भी जाते हैं, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बताएंगे जिससे खान साहब भी एग्री करेंगे? देखिए, जो कोई भी असीरान हमारे जितने हैं, चाहे वो लीडर्स हों या वर्कर्स हों, वो अगर बाहर आते हैं तो ये अच्छी बात है ना, ये तो खुशाइंद बात है। उनको पहले अंदर जेल में नहीं होना चाहिए था, तो अब अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये अच्छी पेशरफ्त होगी। अब सवाल ये है कि क्या वो इमरान खान का जहन बदल सकते हैं? ये तो पता चलेगा जब उनकी बात होगी, वहां पे जाके बात करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरे हमारे जो असीरान हैं, उनका जो सियासी कद है, उनकी इमरान खान के साथ जो रफाकत है,
ان کو عمران خان کا ذہن جتنا سمجھ میں آتا ہے، ان کو تحریک انصاف کی سیاست جتنی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس وقت جو چاہے یہ اچکزئی صاحب ہوں یا راجہ ناصر عباس ہوں یا بیرسٹر گور یا سلمان اکرم راجہ وارا بھی ہوں، وہ نہیں، وہ ان کے پاس وہ ماضی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے ذہن کے ہو سکتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ماضی ہے عمران خان کے ساتھ قریبی کام کرنے کا، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے، وہ تو اپنا ذہن پہلے سے بنا چکے ہیں، ان کا خط باہر آ چکا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا آگے بات کریں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ چلیں آپ کو اگر کوئی پرول دینے کے اندر پرابلم ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو ملاقات تو کرا سکتے ہیں نا، ملاقات تو حکومت کرا سکتے۔ اگر حکومت دیکھیں کیا کہتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے، آج بھی رانا ثناء اللہ کا اخبار میں بیان کیا رکھا ہوا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف آپس میں بٹی ہوئی ہے، یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، ایک کہتا ہے کہ اس نے احتجاج کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس نے مذاکرات کرنے ہیں، تو کون فیصلہ کر لیں۔ اور اس کی جو الزام لگایا جاتا ہے وہ اس بات پہ لگایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مجی ہوئی نہیں ہے اور عمران خان تک وہ صحیح معلومات نہیں پہنچا رہی، یہی کہا جاتا ہے سر نا۔ بات تو صحیح ہے نا، آپ ایگری تو کریں گے، فواد صاحب بھی یہی بات تو کرتے ہیں کہ موجودہ قیادت تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ تجزیہ ہے حکومت کا اور اسی وجہ سے ساری بات پسی ہوئی ہے اور حکومت واقعی میں مذاکرات کرانا چاہتی ہے، گاڑی میں بٹھائیں اور گاڑی میں بٹھا کے ان کو کوٹ لکھپت سے اڈیالہ لے جائیں اور اڈیالہ لے جا کے عمران خان سے ملاقات کرا دیں۔ اس میں کیا اتنا مشکل کام ہے؟ سر ان کے لیے خاصا مشکل کام ہے۔ سر ایک آخری سوال، 2026 میں خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھتا ہوں، تو میری تو امید یہی ہوگی کہ 2026 کا جب سال شروع ہوگا تو شاید ہمیں اس سے مختلف فیصلے دیکھنے کو نظر آئے جو ہم نے 2023 اور 24 اور جی 25 کے اندر دیکھے، جس سے ملک کو نقصان ہوا ہے۔ ملک کہیں پہ بھی نہیں جا رہا نا، عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ادھر سے امید ہے کہ ملک باہر نکلے گا، اور وہ نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ مذاکرات ہوگی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول لیڈر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جی میری امید ہے کہ وہ باہر آئیں گے۔ بالکل صحیح۔